کے اوپر اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں استوا علی العرش کہہ دینے کے بعد ہم گویا اللہ تعالیٰ کو محتاج بنا دیے عرش کا۔ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا رد ہم کر سکتے ہیں۔ ہم رد کیسے کریں گے کہ ہر اوپر رہنے والی چیز نیچے رہنے والی چیز کی محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین کے اوپر چاند ہے، زمین کے اوپر چاند ہے، چاند کے زمین کا محتاج ہے۔ چاند کے اوپر آسمان ہے، کیا آسمان چاند کا محتاج ہے؟ اور پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، کیا دوسرا آسمان پہلے آسمان کو محتاج ہے؟ اس طرح مخلوقات کے اندر ایک چیز اس کے اوپر دوسری چیز ہے، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کا کیوں کر محتاج ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بھی ہے، عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، صفات یعنی ذاتیہ کے اندر بھی ایک مثال میں دیتے ہوئے آگے چلوں گا۔ مثلا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے۔ عام طور پر اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں دست قدرت، قدرت کا ہاتھ، قدرت کا ہاتھ۔ اچھا، یہ ترجمہ کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے کہنا یہ تشبیہ ہو جائے گی بندے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ہم قدرت کا ہاتھ کہہ دیے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ماننے کے لیے آپ تیار ہیں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم یہ سوال آپ سے کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے کی قدرت کی جیسی ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ اور ہے، بندے کی قدرت کچھ اور ہے۔ تو ہم ان سے یہی پھر کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہے، بندے کی قدرت اور ہے، تو جب یہ مان لیے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کچھ اور ہے، بندے کا ہاتھ کچھ اور ہے، یہ ماننے میں آپ کو کیوں حرج محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے کما یلیق بشأنہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو لائق ہاتھ ہے ویسا ہاتھ ہے، لیکن ہم یہاں پر تعویل نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے۔ تعویل کیا کہتے ہیں؟ صرف کیا ہے؟ صرف اللفظ یعنی صرف لفظ یعنی لفظ کو اپنے ظاہری معنی سے ہٹا دینا، بدلیل، کسی بھی لفظ کو اپنے ظاہری معنی سے دلیل کے ساتھ ہٹاتے ہیں تو اس کو تعویل کہا جائے گا، بغیر دلیل کے ہٹاتے ہیں تو اس کو تحریف کہا جائے گا۔ عام طور پر تعویل جو کی جاتی ہے بغیر دلیل کی جاتی ہے، اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عام طور معولہ جو ہوتے ہیں یہ معطلہ ہی ہوتے ہیں، دلیل کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، دلیل بغیر دلیل، اس کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے، مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب مثال کے طور پر استوا کا ایک معنی ہے، استوا کا ایک معنی ہے تو اس کو استعلاء کے معنی میں آپ لے لیتے ہیں، استوا کو استعلاء کے معنی میں لیتے ہیں تو آپ کو دلیل چاہیے۔ جب دلیل کے بغیر کرتے ہیں تو تعویل انسان کو تحریف تک لے جاتی ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تحریف کے معنی کیا ہے؟ اصل معنی سے بالکل ہٹا دینا۔ تعویل کے معنی کیا ہے؟ اصل معنی باقی رکھتے ہوئے ایک اور معنی لینا، اور معنی کس لیے لینا؟ دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سمجھنا۔ تو بہرحال یہ زیادہ تفصیلات میں جانے سے پھر بات رہ جائے گی، تو یہیں پر یعنی میں اکتفا کرتا ہوں، صرف یعنی ہر لفظ کا ظاہری معنی بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں میں۔ تعویل کے معنی معلوم ہو گئے، صرف اللفظ عن معناه الظاہر، اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر یہ کہ دوسرا معنی لینا یعنی دلیل کے ساتھ یعنی تعویل ہے، اور بغیر کسی دلیل کے لیے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تحریف کہا جائے گا۔ دوسری بات ہم نے کیا کہی؟ بلا تعویل ولا تحریف ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ اچھا، تشبیہ اور تمثیل میں فرق کیا ہے؟ زید کالاسدی کہتے ہیں تو یہ تشبیہ ہوگی، زید اسد کے یعنی شیر کے مانند ہے، یہ تشبیہ ہوگی۔ تمثیل جیسے جی یعنی مثلا آپ کہتے ہیں کہ یعنی مثلا فلاں شخص بیٹھا،
کرسی میں بیٹھا ویسے ہی بیٹھا جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ تمثیل ہوگی. یہ تمثیل ہوگی، یعنی اس کی یعنی بیٹھا جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے، تو یہ تمثیل ہوگی. اور تمثیل اور تشبیہ کے اندر یعنی تشبیہ کسی چیز سے کسی چیز کو تشبیہ دے کر ختم کر دینا، لیکن تمثیل کے اندر ہے کسی کیفیت کو کسی کیفیت سے تشبیہ دینا. کسی کیفیت کو کسی کیفیت سے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ تمثیل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ولا تکیف، اور کیفیت بیان نہیں کرنا کس طریقے سے. کیفیت بیان کریں گے تو تمثیل آ جائے گی. تو عام طور پر لوگ تشبیہ اور تمثیل کے بچنے کے لیے تعطیل میں پہنچ جاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہے، اس کو ہم سب مانتے ہیں. اچھا، عرش عظیم پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتا ہے کہاں؟ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. آسمان دنیا پر نازل ہونے کا لوگ انکار کر دیتے ہیں. کیوں ہے تم انکار کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی ذات عرش پر بھی مستوی ہو اور آسمان دنیا پر بھی آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو انسان سے تشبیہ دے دی. انسان کی یہ صفت ہے کہ ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ نہیں ہے، اور اس صفت کو لے کہ اللہ پر ڈال رہے ہیں آپ. یعنی پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے تشبیہ دے دی. انسان جس طریقے سے ایک جگہ رہتا ہے دوسری جگہ نہیں رہتا ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ لیا. تو ہر معطل پہلے کیا ہوتا ہے؟ مشبہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھ کر انہوں نے کیا کیا؟ نزول کا انکار کر دیا، نزول کی تعطیل کر دی. ہر مشبہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہر معطل پہلے وہ مشبہ ہوتا ہے. اسے بات سمجھ آنے کے لیے اور ایک مرتبہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اس کو بھی مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے کس پر؟ آسمان دنیا پر، اس کو بھی مان لینا چاہیے. کیوں ماننا چاہیے؟ اس لیے کہ نصوص کے اندر چیز وارد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنے اسماء کو اللہ تعالیٰ جس طرح جانتا ہے ہم جان نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو ثابت کیا ہے قرآن حدیث کے اندر، تو ہم بلا کسی یعنی حرج کے اس کو فوراً ہم مان لینا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر نزول کو بھی ہم مان لیتے ہیں، استوا کو مان لیتے ہیں، تو ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک ہی ذات وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو، کیسے ہے؟ اس لیے ہم نزول کی تعویل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اس طرح سے معاملہ یعنی اس طرح تعویل کر دیتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ آپ جو تعویل کر رہے ہیں یا تعطیل کر رہے ہیں، یا تو انکار کر رہے ہیں یا تو تعویل کر دے رہے ہیں. تو تعویل اور تعطیل جو کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ انسان سے تشبیہ دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بالکل لائق ہے کہ مستوی علی العرش بھی ہو بیک وقت، اور وہ نازل بھی ہو آسمان دنیا پر. اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں. انسان کی قدرت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے. یہ بات بالکل انسان کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ مستوی علی العرش بھی ہو اور نزول فی السماء بھی ہو. اور اسی طریقے سے یعنی ذاتی صفات جیسے آنکھ ہے، عین ہے، جیسے یعنی ساق ہے، یعنی جتنی بھی صفات آئی ہیں یہ ذاتی صفات کو کہا جاتا ہے من وعن، جیسے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. یہ نہیں کہنا کہ اس کے معنی ہم کو معلوم ہی نہیں. تو اس کے لیے ایک ضابطے کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ضابطہ رکھا ہے، اور کچھ تبدیلی کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ اس کو حفظ کرنے کے لیے علماء نے اس طریقے سے بیان کیا ہے. معناہ معلوم، الاستواء معناہ معلوم، والکیف مجہول، والسؤال عنہ بدعۃ، اور کیا ہے؟ والایمان بہ واجب. یہ چار باتیں معنی معلوم، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ تمام چیزیں بالکل اس کے معنی واضح ہی معلوم ہے. یہ نہیں کہنا کہ معنی معلوم نہیں، معنی معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، کیفیت اس کی بیان نہیں کرنا، بل اتنا کہہ سکتے ہیں کما یلیق بشانہ ہی کہہ سکتے ہیں. اور ایمان اس کے اوپر واجب ہے، اور ساتھ ساتھ کیفیت کے بارے میں کوئی سوال کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو اتنی باتیں اسماء و صفات کے بارے میں معلوم کر دینے کے بعد اصل ایک بات بتاتا ہوں، عام طور پر خرابی کہاں سے پیدا ہوئی اس کی طرف میں اشارہ کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. اصل خرابی جو حلول اور اتحاد وغیرہ وغیرہ جو انحرافات پیدا ہوئے، دو صفات ہیں عام طور پر سلف نے ان کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل اکٹھا کر دی. اللہ تعالیٰ کا علو،
علو، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں دلائل یعنی اسلاف نے جمع کر دی ہیں۔ الصواعق المرسلہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصواعق المرسلہ، یعنی بھیجی ہوئی آندھیاں، بھیجی ہوئی بجلیاں، کس کے اوپر؟ جہمیہ کے اوپر، معطلہ پر، مشبہہ پر بھیجی ہوئی یہ کیا ہے؟ آندھیاں ہیں اور یہ بجلیاں ہیں، بجلیاں انہوں نے بھیجا، یعنی عقلی دلائل نقلی دلائل کو ان کتابوں کے اندر انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علو ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ علو، اور دوسری چیز کیا ثابت کرنا ہے؟ بینونت۔ بینونت کے معنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ ہے، عال فوق کل شیء بائن عن خلقہ، اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ ہے اور تمام چیزوں کے اوپر، تمام چیزوں سے اوپر ہے۔ یہ دو چیزوں کو عام طور پر یعنی کچھ لوگوں نے بھلا دیا، بھلا دینے کی وجہ سے اتحاد وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ جس وقت علو کو انکار کیا، استوا کا انکار کیا، استوا کا انکار کیا تو عرش کی حقیقت کا انکار کیا، عرش کی حقیقت کا انکار کیا تو اس کے بعد انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کہاں بٹھائے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ قلب المومن عرش اللہ، کسی نے کہا کہ قلب المومن عرش اللہ، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حدیث گھڑ لیا ان لوگوں نے۔ تو اس طرح کہنے والے کیا یہ نہیں سوچتے کہ گویا تم نے کیا کر دیا؟ دل کو بڑا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کر دیا۔ پھر آپ دل کی بات سنیں گے، اللہ کی بات سنیں گے؟ دل کی بات اس لیے کہ دل بڑا ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سمو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی ہو گئی، آپ کا دل بڑا ہو گیا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بات کہاں سنے گا؟ یعنی دل ہی کی بات سنے گا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی دنیا میں ہے، کہیں نہ کہیں ہے، مگر کہاں ہے ہم کو معلوم نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر روح ہے کہاں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی مثال دے کر رومی کی طرف والوں نے اس بات کو منسوخ کیا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر ہے بھی بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی ہو گئی تو دنیا کمانے میں لگ جائیں گے، دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسے دلوں کے اندر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت آ سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہے اس کو ایسے جاننا۔ وما حقیقت میں کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا اندازہ جیسے لگانا ہے ویسے نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ ایک قبضے میں، اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ساتوں زمین آ جائیں گے اور یہ ایک مٹھی میں ساتوں آسمان آ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اور اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے، کہا کہ دیکھو وما السماوات السبع ولا الاراضين السبع الا كحبة خردل بيد احدكم امام العرش، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کچھ بھی نہیں، یہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سامنے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظمتوں والی ذات ہے۔ اس عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج انسان کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کو انسان کے دل میں سمجھ رہا ہے، کبھی اسی دنیا میں کہیں یہ سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھنے کا۔ آپ داعی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو خود سمجھیے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور یہ ہمارے دین اسلام، ہماری توحید کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ مان لیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننے کے بعد ان تمام معبودان باطلہ ان کے سامنے بالکل حقیر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر عرش کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما السماوات السبع ولا الارض السبع الا كحبة خردل بيد احدكم امام العرش۔ اس عرش کے سامنے آسمان اور زمین، آپ تو کہتے ہیں کہ دل کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ جب کائنات کی حیثیت کچھ بھی نہیں عرش کے عظیم کے سامنے، ایک رائی کے دانے کی بھی برابر نہیں، تو اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علین سجین کی انہوں نے تعریف فرمائی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مطففین اٹھائی ہے، علین اور سجین کی انہوں نے تعریف فرمائی ہے۔ اس کے اندر کہا کہ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، سجن اصل میں تنگی کو کہا جاتا ہے۔ زمین سے نیچے جتنے طبقات ہیں اس کو درکات کہا جائے گا، اور زمین سے اوپر جتنی بھی چیزیں اس کو طبقات کہا جائے گا۔ درکات جیسے زمین ہے، زمین سے نیچے اور ایک زمین ہے تو اور تنگ ہے، اس سے نیچے اور ایک زمین ہے وہ اور تنگ ہے۔ اس طریقے سے جیسے جیسے نیچے جائیں گے ویسے ویسے اس کے بعد والی زمین اور تنگ اور تنگ اور تنگ، آخری زمین بہت ہی تنگ ہے، اس کے نیچے سجین ہے، وہ قید خانہ ہے جس کے اندر برے ارواح پہنچ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ طبقات اوپر چلے جائیے، زمین کے اوپر کیا ہے؟ ہاں بھائی بتائیے، زمین کے اوپر کیا آسمان ہے؟ آسمان ہے، 7 آسمان ہے نا، تو پہلا آسمان زمین سے چوڑا ہونا چاہیے یا تنگ ہونا چاہیے؟ اور چوڑا ہے، کشادہ ہے۔ اور دوسرا آسمان اور کشادہ، تیسرا اور کشادہ، چوتھا اور کشادہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور کشادہ ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے، جنت ہے بھائی۔ اور جنت کے کتنے درجات ہیں؟ جنت کے 100 درجات ہیں۔ تو پہلا درجہ یقیناً 7ویں آسمان سے کشادہ ہے، اس کے بعد کا درجہ اور کشادہ، اس کے بعد کا اور کشادہ اور کشادہ اور کشادہ، 100 درجے اگر ہو جائیں تو آخری جنت کیا ہے جس کو حدیث کی زبان میں کیا کہا گیا؟ جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت الفردوس کا چھت عرش عظیم ہے۔ تو آپ کشادگیوں کا اندازہ لگائیے، آپ کشادگیوں کا اندازہ لگائیے۔ تو اس طریقے سے کشادگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے زبان میں کہہ دیا، وَمَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَلَا الْأَرَاضِينُ السَّبْعُ إِلَّا كَحَبَّةِ خَرْدَلٍ بِيَدِ أَحَدِكُمْ أَمَامَ الْعَرْشِ۔ جب عرش عظیم اتنا چوڑا ہے اور اتنا کشادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کے اوپر مستوی ہے وہ کتنی بڑی ذات ہوگی اور کتنی عظمتوں والی ذات ہوگی۔ یہ عظمت جب اپنے مدعوین کے ذہن میں بٹھائیں گے، ان کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے واقعی یہی معبود ہونا چاہیے، لیس کمثلہ شیء، یہی ہونا چاہیے، ولم یکن کفوا احد، ایسی ہی ذات ہونا چاہیے۔ پھر اس ذات کو ماننے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اسماء و صفات کی بحث یہ طرح امتیاز ہے کس کا؟ اہل سنت الجماعت کا۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام ملل میں سے ملت اسلامیہ نے اس کو باقی رکھا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو تحریف شدہ تورات ہے، تحریف شدہ انجیل ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ضائع کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ضائع کیا گیا۔ اسماء و صفات کو ضائع کرنے کا نتیجہ تھا کہ کبھی کسی غار میں اللہ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی پہاڑ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور کبھی بندوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، کشتی پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھلا دینے کا نتیجہ تھا کہ انسان سمجھ لیا کہ وہ بندہ انسان جیسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان جیسا ہوگا۔ چنانچہ آج دنیا کے اندر ساری خرابیاں ان اسماء و صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ آج جتنے اشکال بنائے گئے ہیں جو انسان کی شکل یا اس کے ہو بہو بنائے گئے ہیں، یہ تمام اسی کا نتیجہ ہے کہ اسماء و صفات کو لوگوں نے بھلا دیا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو چیز ضائع ہوئی امت مسلمہ آنے سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے اسماء و صفات ضائع ہو گئے۔ ضائع ہونے کے بعد توحید اسماء و صفات ضائع ہونے کے بعد ساری بلائیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نے اس عقیدے کو، توحید اسماء و صفات کے اس بند کو مضبوط پکڑا ہے، اور ہر جگہ اس چیز کو ہم بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جو شخص اس کو نہیں مانے گا وہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گمراہی کئی گمراہیوں کے راستے کھول دیتی ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے انہوں نے علو کو نہیں مانا، علو کو نہیں مانا۔ علو کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو رفع عیسیٰ کا انکار کرنا پڑا، تعویل کرنی پڑی۔
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو ویسے اٹھایا، رفع مکانت ہے، آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا، آسمانوں پر نہیں اٹھایا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک عقیدے کے اندر جب گمراہی آتی ہے تو کئی مسائل کے اندر گمراہی آ جاتی ہے، اور اسی لیے جو عقیدہ سلف کے قائل نہیں، کئی مقامات پر وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ قادیانیت سے وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، قادیانیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ قادیانی سے مقابلہ تھا، اس کو مسلمان ہے یا نہیں ہم معلوم کرنا تھا، یعنی اس نے صاف کہا کہ کسی بھی عالم کو بلائیے اور میرے بارے میں اس سے یعنی میں مسلمان نہیں ہوں یہ ثابت کر دیجیے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کسی مسجد پر اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد پر وہ قابض تھا اور کہا کہ اگر مجھے ثابت کر دے کہ میں مسلمان یہاں سے نکل جاؤں گا، تو جس وقت اس سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے دو سوالات کیا کرتے تھے۔ پہلا سوال میں نے اس سے کیا کہ این اللہ، تو بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اللہ کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے، میں کیسے بتاؤں؟ اللہ نور السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے، میں کہاں سے لا کر اس کو بتاؤں؟ اس لیے کہ جو عقیدہ اللہ کے رسول نے سکھایا، جس عقیدے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چل کر اس دنیا سے چلے گئے، وہ عقیدہ ان لوگوں کے پاس نہیں رہا۔ تو ایک سلفی العقیدہ وہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر عرش عظیم پر مستوی ہے۔ ایک نو مسلم سے ہم نے پھر وہی سوال پوچھا تو فوراً وہ بچہ کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر مستوی ہے، تو فوراً ہم نے کہا کہ نوٹ کر لیجئے، اس نے اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ کس سوال کا جواب؟ این اللہ کا، تو اس سوال کے اندر فیل ہو گیا۔ باقی سوالات بھی پھر اس کے سامنے آئے، من انا، این اللہ کے رسول نے نبوت کے بارے میں سوال کیا تھا، نبوت کے بارے میں پھر سوالات آئے تو وہاں اور بھی پھنس گیا، اس طریقے سے وہ فیل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح عقیدہ، صحیح منہج، یہی ہم کو دنیا کے ہر موڑ پر نجات دلا سکتا ہے، اور ہر باطل کا منہ توڑ جواب صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے ہم دے سکتے ہیں۔ صحیح عقیدہ سیکھ کر، اور خصوصاً یہ اسماء و صفات کی بحث یہ بہت ہی اہم بحث ہے، اور اس کو آپ کتابوں کے اندر پڑھ کر سمجھیے۔ علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں اس بارے میں لکھی ہیں۔ تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس بند کے پورے ہونے کے بعد دیکھیں، مانا شہادت ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پر اب تک باتیں ہوئی تھی، اب آئیے ذرا سا محمد رسول اللہ پر چند باتیں کر کے تو اس کو یعنی اس محاضرے کو ختم کریں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آخری محاضرے میں آئیں گی۔ تو